فاطمہ نے سوال کیا، کیوں فکر میں ہو؟ صحابہ دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے، صحابہ دین کی فکر میں رہتے تھے، علم کی فکر میں رہتے تھے، کہاں سے علم ملتا ہے، کہاں سے دین ملتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تیرے ابا جان نے کوشچن کر دیا ہے، مجھے اس کا ریپلائی نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ کیا کوشچن کیا ہے؟ کہا فاطمہ تمہارا کام نہیں، بڑے بڑے صحابہ جواب نہیں دے سکے، تم کیا جواب دو؟ ارے بھائی سوال تو بیان کرو۔ سوال بیان کیا، ابا جان نے پوچھا ہے مردوں کے لیے اچھا کیا ہے، عورتوں کے لیے اچھا کیا ہے؟ مسکرا کر حضرت فاطمہ نے جواب دیا، مردوں کے لیے اچھا یہ ہے کہ غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے، عورتوں کے لیے اچھا یہ ہے کہ غیر محرم پر ان کی نظر نہ پڑے۔ نظر بچ جائے گی تو زنا سے بچ جائے گا، زنا سے بچ جائے گا تو ایمان بچ جائے گا۔ دیکھا کتنی بہترین تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کی برکت سے بفضلہ تعالی آج امت کے اندر علم ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں اگرچہ کم ہے لیکن ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں بڑی محدثات تھیں، ایسی اچھی محدثات تھیں کہ جب پڑھنے والا حدیث کی عبارت میں غلطی کرتا تو پردے میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں لکڑی پر لکڑی رکھ کر آواز کرتی تھی، ابا طالب علم کو روک دیتے تھے، بھائی تمہاری کوئی غلطی ہو رہی ہے، میری بیٹیاں بتا رہی ہیں۔ یہ امام مالک کی بیٹیوں کا علم۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی اتنی بڑی عالمہ تھی کہ وہ نہ ہوتی تو طحاوی شریف ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ اللہ نے خواتین کو بھی علم دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہے، علماء سب جانتے ہیں۔ ہاتھ کی تعبیر کے بڑے امام ہیں اور حدیث کے امام ہیں اور تفسیر کے امام ہیں۔ حفصہ بنت سیرین ان کی بہن ہے۔ جب محمد ابن سیرین کو قرآن کی آیت میں کوئی تکلیف ہوتی تو حفصہ بنت سیرین کے پاس جا کر ٹھیک کرواتے تھے اور وہ اصلاح کرتی تھی۔ کتنا بڑا علم ہوگا! تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی علم دیا۔ آج چونکہ مادیات کا غلبہ بہت ہوگا، مٹیریلزم کا زور بہت ہے، اس بنا پر ہم انفارمیشن اور ایجوکیشن میں فرق نہیں کر رہے، بلکہ ہم انفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں، ایجوکیشن کی طرف نہیں آ رہے۔ ایجوکیشن تو دینی علم کو کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان فرماتے ہیں انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، لائر بنو، سب ضروری ہے، لیکن اسباب کی دنیا کے اعتبار سے عارضی چیز ہے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے سماج میں گائنیکولوجسٹ بھی ہونی چاہیے،
اچھی اچھی ڈاکٹرنیاں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ غیروں کے پاس جاتے معلوم نہیں کیسے کیسے آپریشن کر دیتے ہیں۔ مردوں کے پاس کبھی عورتوں کو جانا پڑتا ہے۔ ہماری لڑکیاں اگر ڈاکٹر بنے، گائنیک بنے، اچھی ایم ڈی بنے تو انشاءاللہ ہماری امت کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ بچے آنا جو رک جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سیزر سے آپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ بہانہ بنایا ہے RSS نے کہ ان کے 2 بچوں سے زیادہ پیدا مت ہونے دو، آپریشن کر دو، اور تیسرے میں کر دو کہ ڈینجر معاملہ ہے۔ بہت دیا جاتا ہے۔ ایک دن سردار پٹیل صاحب تقریر کر رہے تھے، آزادی کے زمانے کا واقعہ ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ سردار پٹیل صاحب نے کہا مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، 4 شادی کرتے ہیں، 25 اولاد پیدا کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو تو گلے میں ایک ایسی بنتی ہے کہ چھٹی نہیں، طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ ہندو دھرم میں طلاق نہیں دے سکتے، ڈیورس نہیں، جو بھی ہو لے کے بیٹھو۔ تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ بدکاریاں کرے گا۔ بدکاریوں کا جو گراف ہے وہ غیروں میں زیادہ ہے، ہمارے اندر کم ہے۔ ہمارے اندر تو یہ کہا لڑکی بالغہ ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جائے، جلدی شادی کر دو، خرچے مت کرو، مسجد میں کر دو شادی اور کر دو شادی، اور زیادہ لمبا خرچہ مت کرو، پیسہ بچاؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، مدرسوں میں پیسہ لگاؤ، فیس بھرنے میں کنجوسی مت کرو۔ دین میں آ کے کیوں کنجوس ہو جاتے ہو؟ دنیا میں لاکھوں کی ڈونیشن دیتے ہو، اسکول میں بچے کو داخل کرنے کا ہے ڈونیشن دیتے ہو، مدرسے میں کبھی ڈونیشن دیا ہے؟ اسکول والا ہر ہفتے بلاتا ہے تمہارا بچے کا پروگریس دیکھو، مدرسے والے بلاتے ہیں بچی کا پروگریس دیکھو، کوئی آنے تیار ہے؟ دنیا کے لیے پیسہ ہے ہمارے پاس، دین کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ہم لوگ غریب ہیں کیا؟ امت مسلمہ غریب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے بھوک سے مر جانے کا مجھے خطرہ نہیں ہے، مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ مال تم کو لے ڈوبے گا۔ جب تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہ کرو گے، علماء پر خرچ نہیں کرو گے، مدرسوں پر خرچ نہیں کرو گے، فرق سمجھو انفارمیشن کا اور ایجوکیشن کا۔ ایجوکیشن کمپلسری ہے مسلمان کے لیے اور آبجیکٹ آف لائف ہے، اور انفارمیشن جو ہے وہ نیسیسٹی آف دی ورلڈ ہے، دنیا کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کی ضرورت کے ماتحت آدمی کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کیا ٹوائلٹ میں جانا کسی کو زیادہ پسند ہے؟ واش روم خواہ کے لیے کوئی جاتا ہے کیا؟ ضرورت پڑتی ہے تو جاتا ہے، ضرورت ہے کہ نہیں واش روم؟ میں آپ کو 6 بیڈ روم کا ایسا بنگلہ دوں جس کے اندر ایک بھی واش روم نہ ہو تو فری میں بھی آپ نہیں لے گئے۔ میں آپ سے پوچھوں میں فری میں آپ کو بنگلہ دے رہا ہوں، آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہ اس میں ٹوائلٹ نہیں ہے۔ بھائی ٹوائلٹ میں تھوڑا سونا، ارے جانا تو ہے، کھائے گا تو نکالے گا کس؟ تو ٹوائلٹ یہ تقاضا ہے، ضرورت ہے، اور باقی کا گھر مقصد ہے۔ اس طرح دین مقصد ہے، اور یہ دنیا کا جو ایجوکیشن ہم لے رہے ہیں وہ وقت کا تقاضا ہے، اس سے دنیا کے تقاضے پورے ہوں گے، وہ علم ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور خالی علم سے نہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے بخاری اس لیے نہیں لکھی کہ تم شافعی حنفی کے اختلاف کی باتیں کرتے رہو، اس لیے لکھی کہ تم تہجد پڑھنے والے بنو، سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنو۔ میں نے تو عمل کا دھنی بنانے کے لیے کتاب لکھی، اور کتنا اہتمام کیا
کتنا اہتمام کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا. ہم لوگ وضو کر کے جلسے میں بھی نہیں آتے، بس منہ اٹھایا اور چلے آئے. ارے باوضو آپ. میں اپنے طلبا کو کہتا ہوں کہ امام بخاری تو ہر حدیث میں غسل کرتے تھے، تو کم سے کم باوضو تو پڑھو. سب بچیاں باوضو پڑھیں. یہ دین ہے بھائی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ مقصد زندگی کے لیے مقصد جتنی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو تقاضا ہے ضرورت کا، اس کے لیے ضرورت جتنی قربانی دینی. بی اے کی ڈگری قبر میں کام نہیں آئے گی، دنیا میں چل جائے گی. میرے والد صاحب فرماتے تھے دنیا کی ڈگری حاصل کرنا منع نہیں. ابھی قاری مجتبیٰ صاحب نے فرمایا ہماری بچیاں بی اے بھی ہوئی اور عالمہ بھی ہوئی، دونوں ایجوکیشن لی. حالانکہ دونوں ایجوکیشن ایک ساتھ لینا از ڈیفیکلٹ. ہمارے یہاں گجرات میں بعض مدارس کے اندر بچے حفظ کر رہے تھے اسکول کے ساتھ، لیکن ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، قرآن ایسا یاد نہیں ہو رہا تھا جیسا یاد کرنا چاہیے. تو ان کو 2 سال کی اسکول سے چھٹی دلائی اور فل ٹائم ان کو حفظ قرآن ایسا کرایا. ابھی حضرت مولانا فاروق صاحب کا بچہ کسی اور مدرسے میں پڑھتا تھا، اسکول بھی پڑھتا تھا، تو اس کا حفظ بالکل کچا تھا. اب ایک جگہ داخل کیا، انہوں نے اسکول چھوڑا دیا، قرآن پہ لگایا. 3 پارے ابھی اس نے کمپلیٹ کیا ہے، لیکن ایسا کمپلیٹ کیا ہے کہ آدھی رات کو اٹھا کے اس کو کہو 3 پارے سنا تو 1 رکعت میں 3 پارے سنا سکتا ہے. ایسا قرآن یاد ہونا چاہیے. رمضان میں لقمے پہ لقمہ ایسا دے کہ سحری کھانے سے حافظ محروم ہو جائے. ایسا یاد کیا کام کا؟ اس کو رمضانی حافظ کہتے. لڑکیاں بھی حافظہ بنے. قاری صاحب آپ کے یہاں کوئی حافظہ بھی بن رہی ہے؟ ہاں حافظہ بھی بن رہی ہے الحمدللہ. اب دوبارہ ہمارے اندر انرجی آئی. دیش میں رہنا ہے، اپنے بچوں کے سینے میں قرآن ڈالو، ورنہ لوگ رامائن ڈال دیں گے، گیتا مہا بھارت ڈال دیں گے تو بچہ مسلمان بھی نہیں رہے گا. آج کی ضرورت اپنی اولاد کو پکا مسلمان بنانا اور ان کی ایمان کی حفاظت کرنا. That is the most important question in this time and very critical time for the Indian Muslims. دیش میں رہنا ہے، پڑھو. اگر آپ نے انفارمیشن یعنی معلومات والا علم حاصل کیا، ہمارے ناصر بھائی کے بچے انجینئر بنے، آرکیٹیکٹ بنے. امت کو ضرورت ہے. دیکھو پہلا کام یہ کیا کہ ہمارے مدرسے کی ڈیزائن کیا اور 6 گھنٹے کے اندر ڈیزائن دے دیا. ضرورت ہے. ارے بھائی ایک سماج کو ہر ایک کی ضرورت ہوتی. ایک سماج کو عالم کی بھی ضرورت ہے، ایک سماج کو مؤذن کی بھی ضرورت ہے، ایک سماج کو مفتی کی بھی ضرورت ہے، ایک سماج کو مدرسے کی بھی ضرورت ہے، ایک سماج کو مکتب کی بھی ضرورت ہے، ایک سماج کو دنیا کی بھی ضرورت ہے، ایک سماج کو موچی کی بھی ضرورت ہے، اور ایک سماج کو ایک ڈان ٹائپ کے آدمی کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلتا. چاہیے تو دونوں علم چاہیے، علم دین اور معلومات دنیا. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہے علم، ایک ہے معلومات. معلومات کیا ہے؟ کل میں نے مولانا محمد صاحب یہ بات بتائی رات کو، بڑا مجمع تھا، لیکن تھوڑا سا
اس کی ڈیفینیشن نہیں سمجھائی کہ بھئی معلومات میں یہ ہوتا ہے کہ لیبوریٹری کے اندر لیبوریٹری والا جو ہے وہ پیشاب چیک کرتا ہے، پیشاب میں کیا رکھا ہے، بلڈ کے اندر کیا پرابلم ہے، پیٹ کے اندر کیا پرابلم ہے، پخانے کے اندر کیا پرابلم ہے۔ ایک شاعر کو پیٹ میں بہت تکلیف تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا ایکس رے نکالو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے دیکھنا ہے۔ فرمایا 4 دن سے تو کھانا نہیں کھایا، پیٹ میں کیا نکلے گا۔ یہ سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات۔ کون سا ہوائی جہاز کہاں جائے گا، ہوائی جہاز کیسے چلائیں گے، بس کیسے چلائیں گے، کار کیسے چلائیں گے، یہ جو انفارمیشنز، دیز آر دی انفارمیشن۔ یہ قبر کے کنارے تک آپ کی کار بھی چلے گی اور پلین بھی چلے گا، اندر کے پلین لے کے نہیں جانے گی، اور کوئی ڈگریاں بھی آپ کی قبر کے اندر نہیں رکھے گا۔ فرشتے ڈگری کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں۔ دنیا ہے، دنیا کی حد تک ٹھیک حاصل کرو، دیش میں رہنا، اچھا آدمی بن کے رہنا، ایجوکیٹڈ بن کے رہنا، ڈگریاں حاصل کرو۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے ڈگری ملے گی تو نوکری ملے گی، نوکری ملے گی تو کرسی ملے گی، کرسی ملے گی تو ویتن ملے گا، پیسہ ملے گا، لیکن قرآن علم پڑھو گے تو جنت ملے گی۔ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کامیاب ہو کر جنت میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر کیا؟ اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج یونائٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے، ایکتا کی بہت ضرورت ہے، اور قرآنی تعلیم سے ایکتا آئے گی، جیسے صحابہ میں آئی، صحابیات میں آئی۔ اور اگر خالی دنیا کا علم ہوگا تو پیسے کی دوڑ لگے گی۔ ہمیں ایسا ڈاکٹر چاہیے کہ جو انجیکشن لگانے سے پہلے غریب کو پوچھے کہ تیری کیپیسٹی ہے انجیکشن کا پیسہ دینے کی؟ نہیں ہے تو میرے پاس پیسہ، انجیکشن لگا کے جا، اور اس کی ہمدردی کرے، اور دوسرے دن گھر دیکھنے جائے کہ میرے آپریشن کا، میرے انجیکشن کا کیا اثر رہا ہے۔ ہم کو ایسے ہمدرد ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹرنیاں چاہیے۔ یہ کب ملے گی؟ جب ان کے پاس علم ہوگا تو ان کی معلومات سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور ان کو اجر بھی ملے گا۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 2 کروڑ روپیہ لوگ نکالتے ہیں، لوگوں کے پاس بھیک مانگتے ہیں۔ کبھی مدرسے میں عالم بنانے کے لیے 500 روپیہ دیا ہے؟ خوب خرچ کرو، دین کے لیے کیوں خرچ نہیں کرتے؟ ایک جگہ مکتب کے اندر استاد پرائیویٹ میں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے 10 روپیہ فی تھی، اس کی جگہ 20 کر دی۔ بچوں کو کہا گھر میں ماں باپ کو کہہ دینا آئندہ مہینے 20 روپے فی ہے۔ تیسرے دن ماں بڑی بڑی گالیاں بولتی ہوئی مولوی کے پاس آئے، پیچھے پیچھے باپ تھا۔ آج کل مائیں آگے ہوتی ہیں، باپ پیچھے ہوتا ہے، اور آ کر استاد سے کہا کہ تم امت شاہ ہو؟ کیا ہوا بھائی؟ نہیں کہا تم امت شاہ ہو، تم گرہ منتری ہو۔ کیوں؟ تم نے کس کو پوچھ کے 10 روپے بڑھائے؟ ارے اس نے کہا وہ ڈیری والا دودھ کی تھیلی پر 20 روپے بڑھاتا ہے، کبھی لڑنے گئی؟ دنیا کے لیے ہم چپ، دین کے لیے وہ مولانا کا کسی نے پوچھا مولانا سے کہ حضرت تنخواہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 12,000 روپے تنخواہ ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا میری 1.5 لاکھ روپے۔ لیکن آپ یہ کہ آپ کی 10,000 والی میں برکت کتنی ہے؟ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، برکت والی تو لے جا، تیرے والی میرے کو دے جاؤ۔ بھائی تنخواہیں ہمارے علماء کو اچھی دینی پڑے گی تو اچھا ایجوکیشن آئے گا۔ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن شوڈ بی ویری ہائی اینڈ قاری مجتبی صاحب از ڈوئنگ دیٹ۔ ہمارے مدرسوں کا اسٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے، اچھا کھلاؤ، اچھا پیو۔
کھلاؤ، اچھا پہناؤ اور اچھا پڑھاؤ۔ ایسے اسکالرس تیار ہو کہ آج توحید کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کرنے والی لڑکیاں بھی تیار ہوں اور لڑکے بھی تیار ہوں، ڈیبیٹ کرنے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ دیر از اللہ۔ ایسی طاقت والے لوگ پیدا کرو۔ خیر میں کہہ رہا تھا کہ سردار پٹیل صاحب نے تقریر کی مسلمان بچے بھی پیدا کرتے، شادیاں بھی کرتے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا سردار صاحب اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ جاب بھی ہم کو نہیں دیتے، آپ ہم کو نوکریوں پر بھی نہیں رکھتے، آپ ہم کو پڑھنے بھی نہیں دیتے، اب کیا کام باقی ہے ہمارا؟ اب یہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ نہ کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ مبارک کام رہ گیا، اس سے ہم آپ کی بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں، آپ بتلائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا کام ہے، ادھر بی اے کرنا، بی کام کرنا، ادھر عالمہ بننا، فاضلہ بننا، حدیثیں پڑھنا، بخاری پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ پہلے سرکار سے عشق پیدا کرنا پڑے۔ سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، مانا آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ شعر۔ سیرت نبی کی کیسے سمائے گی نعت میں، جب تک نبی کا عشق بڑھایا نہ جائے گا، عشق بڑھے گا تو سیرت آ جائے گی ایک شعر میں۔ پہلے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت بڑھاؤ۔ کالج میں یہ محبت نہیں بڑھ سکتی، یہ مدرسے میں بڑھے گی، ہر وقت سنتیں سامنے آئیں گی تو بڑھیں گی۔ تو انفارمیشن خالص دنیا کا کام ہے، اور ایجوکیشن یعنی دینی علم یہ دنیا میں بھی کام کا ہے اور آخرت میں بھی کام کا ہے۔ اور مت سمجھنا کہ 1400 سال پرانی بات ہو گئی، ارے 1400 سال کے بعد اب دین زندہ ہو رہا ہے۔ کل میں نے مولانا طالب صاحب نے ایک بات کہی تھی تو رات کو میں نے کہا تھا کہ میں بھی ایک دلیل دیتا ہوں۔ سائنس والے کہتے ہیں ٹوائلٹ میں واش روم میں جاؤ تو ٹوپی پہن کر جاؤ، ماں بہنیں یہ دوپٹہ اوڑھ کر جائیں، کیوں؟ اس بنا پر کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں سے گیس نکلتا ہے، اگر ٹوپی نہ پہنی ہو، دوپٹہ نہ پہنا ہو تو بال جھڑ جاتے ہیں۔ کتنی پیاری سنت بتائی، ہمارے جسم کا بھی خیال کیا اور ہمارے دین کا بھی خیال کیا اور ہماری آخرت کا بھی خیال کیا۔ ایسا رسول ملا ہم کو جس کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب ایک بات بتا کر آج کی بات کرو۔ چھوٹی مجلس کے لیے میں نے چھوٹی آئی، وہ یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الاولین والآخرین، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، کتاب و سنت کا، قرآن کریم کا بہت بڑا علم وحی کی روشنی میں عطا فرمایا۔ اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں اے نبی علم میں زیادتی کی دعا کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم کے شروع میں یہ آیت لکھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور فرمائیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو کل کا علم نہیں ہوتا، آنے والی چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت نے فرمایا عالم الغیب تو ہوتا ہے، عالم الغیب نہیں ہوتا۔ غیب کی باتیں نبی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ فرماتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے علم کے خزانے اللہ کے پاس۔ جب اللہ بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، جب اللہ نہیں بتاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتاتے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے شروع میں یہ آیت لکھی ہے، اس کی تو بڑی تفصیل ہے، لیکن اس میں بتایا کہ علم کی زیادتی مطلوب ہے، کیونکہ علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا، عمل بڑھے گا تو درجہ بڑھے گا، گناہوں سے بچنا ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی۔ اس لیے وہ علم بڑھاؤ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اب اس پر دلیل کہ غیب کا علم سرکار کو نہیں، حدیث میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھو ازواج مطہرات کے مدرسے کا جلسہ ہے، کتنی بچیاں جا رہی ہیں یہاں سے، ادھر پروگرام سنایا انہوں نے، اور مائک بیچارہ ساتھ نہیں دے رہا، منڈپ والا بھی لولا لنگڑا ہے۔ بہرحال یہ حضرت عائشہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم سے اگر کوئی یوں کہے کہ نبی کل کی بات جانتے تھے، بالکل اس کی بات مت ماننا، اس بنا پر کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے۔ حضور ایک انصاری صحابیہ کے یہاں نکاح میں گئے تو وہاں بچیاں ترانے گا رہی تھی۔ آج کل کے یہ بمبئی والے جو ناچ ناچ کے گاتی ہے ایسا گانے نہیں گاتے، ترانے مجاہدین والے ترانے گا رہی تھی۔ اس میں ایک مصرع تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایک ایسے نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا stop it, no, it's wrong, I don't know what happening tomorrow, I don't know, I know only whatever Allah subhanahu wa ta'ala grants me۔ علم کا کوئی کنارہ نہیں، علم ختم نہیں ہو جاتا۔ اپنے بچیوں کو دین پڑھاؤ تاکہ ان کی آخرت بڑھ جائے، دنیا بھی پڑھاؤ لیکن اسلامی ماحول میں پڑھاؤ، ورنہ دوسروں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ایجوکیشن نکلے تھے خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے کالج ہونے چاہیے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے، اسکول ہونا چاہیے، لڑکیاں الگ پڑھیں سیپریٹ پڑھیں، لڑکے الگ پڑھیں سیپریٹ پڑھیں، لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں، مردوں کو لڑکوں کو لڑکے پڑھائیں، مرد پڑھائیں، اور دونوں کی بلڈنگیں الگ ہو، پردے کا نظام بناؤ، اور لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرو۔ دین کی بلڈنگ بھی کتنی اچھی ہونی چاہیے، جگہ خریدی گئی ہے اور ناصر بھائی کے صاحبزادے نے اس کا بہترین نقشہ بنایا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم بھرپور تعاون کر کے
علاقے کا مدرسہ ہے، باہر چندہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد محلے کی ہے، محلے والے خرچہ کر کے بنائیں، اپنا پیسہ لگائیں، آخرت میں اس کو دیکھ لیں۔ دنیا میں گھر بنایا اللہ کا، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یہ مسجد بگڑ بھی سکتی ہے، وہ گھر بالکل پیور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو آخرت کی فکر کرو، دنیا چند روزہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، غیر سازگار ماحول میں میرا چھوٹا مائک چل گیا اور آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بات آئی۔ میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں۔ یہ بزرگوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سننے نہیں آئے، پشت پناہی کرنے آئے کہ جو یہ کہہ رہا ہے غلط نہیں ہے۔ غلط ہے میں نے مولانا جو بولا، بالکل صحیح بات میں نے بتائی ہے، حضرت نے تائید فرمائی۔ آج جو حضرات باوجود گرمی کے تشریف لائے، یہ سچے طالب ہیں جو آئے ہیں، جن کو قاری مجتبیٰ صاحب نے بلایا۔ آج بہت شادیاں ہیں، لوگ شادیوں میں گئے ہیں اور اپنی یہاں شادی ہے، لہذا آپ یہاں تشریف لائے۔ وہاں گلدستے ملیں گے، یہاں جنت کا گلدستہ مل رہا۔ اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے اور عافیت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ آئندہ یہاں ایک بہترین مدرسہ قائم ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حضرت والا سے بہت ممنون اور مشہور ہیں کہ حضرت والا نے انتظامات کی کمی کے باوجود بغیر کسی ناگواری سے ہم سامعین کو اور طالبان علوم نبوت کو اپنے کردار کے خطاب سے مستفید فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو تازہ حیات صحت اور عافیت کے ساتھ باتیں رکھے اور حضرت کے فیض کے کاربند عالم جاری اور جاری فرمائے۔ اب انشاءاللہ حضرت والا کی دعا ہوگی اور دعا کے بعد مدرسہ ازواج مطہرات کی سنگی بنیاد کا عمل ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طلاب میں نماز ہوگی اور نماز کے بعد آپ حضرات کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے جم کر تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک برکۃ فی العمر وراحۃ فی الرزق وصحۃ فی البدن ویسرۃ فی المعیشہ وزیادۃ فی العلم فثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الایمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارا دین کی نسبت سے آنا قبول فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کی فراغت پر ان کی خوشی میں شامل ہونا ہمارے لیے سعادت کا سبب بنا۔ اے اللہ ہماری بچیوں کو بھی علم دین اور دنیا دونوں سے وابستہ فرما، دونوں طرح کے معلومات و علم عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو حضرات ادارے کا دامے درامے سکون قدم تعاون فرما رہے تھے، فرمایا آج کے اجلاس کے لیے 6 مہینے سے انتظام کیا، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما، اور ان کے جتنے متعلقین رشتہ دار ہیں ناصر بھائی، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما۔ آج اکیلے ہاتھ سے مولانا زید نے اور حضرت قاری صاحب نے آپ حضرات کے لیے کرسیاں سجائی، اسٹیج کے اوپر کرسیاں سجائی، کوئی خادم نہیں ملا، کوئی کام کرنے والا نہیں ملا۔ مولانا طالب صبح سے فکر مند رہے، رات بھر جاگے کہ مجمع آئے گا تو پریشان نہ ہو جائے۔ اے الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ ہماری بچیاں اچھا علم حاصل کر لیں، دین کی ماہرہ بن جائیں جیسے وہ دنیا کی ماہرہ بننا چاہتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں
وقت کے تقاضے اور مقصد زندگی میں فرق کرنا سمجھا دے۔ اے اللہ آئندہ بھرپور تعاون کے ذریعے سے اس مدرسے کو کھڑا کرو، اپنا فضل فرما دے، غیب سے انتظامات فرما، پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دے۔ اے الہ العالمین اس انتظام کو قبول فرما، مدرسے کو دوام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مدرسے کی پشت پناہی کرنے والا اور مدد کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین اچھے کاموں کا تعاون کرنا ہمارا مزاج بنا دے، برائیوں سے ہمیں بچا دے۔ اے الہ العالمین جن طلبات نے فراغت جس شعبے سے حاصل کی اس کا انہیں خادم بنا دے اور ان سے کام لے لے اور اپنے فضل سے منظور فرما لے اور قبول فرما لے اور مدرسے کو دوام عطا فرما دے، ان کے پڑھنے کا شانتی والا انتظام فرما دے۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، وہاں ماں بہنیں سن رہی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو مبارک فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم۔